بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر۔ ارسلان ارشد میرا نام ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ بہت سے بچے میٹرک تک تو جیسے کیسے کر کے سرکاری اسکول میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن میٹرک کے بعد آگے کالج لیول میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ان کے نمبرز کم ہوتے ہیں تو انہیں کسی سرکاری کالج میں داخلہ نہیں ملتا اور پرائیویٹ کالج کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یا سم ٹائم جو فیمیلز ہوتی ہیں انہیں گھر سے نکلنے کا ایشو بھی ہوتا ہے، یا لڑکوں کی بات کریں تو انہیں اب جو ہے وہ میٹرک کے بعد گھر والوں کے لیے کام کر کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جتنے بھی بچے اور بچیاں جنہیں فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ آگے پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، ان کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آپشن ہوتا ہے۔ وہ گھر بیٹھ کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ انٹر کرنا چاہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ میں آپ لوگ انٹر کر سکتے ہیں، کون کون سی بکس آپ کو پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں، یہ بکس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کو میتھ اچھا نہیں لگتا اور آپ کو ایسا مضمون لے لیتے ہیں جس میں میتھ کے زیادہ سبجیکٹ ہیں، تو پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ فیس کتنی ہوتی ہے جی، پوری فیس کا بھی بتاؤں گا، اور بکس جو ہیں وہ یونیورسٹی والے آپ کو دیں گے یا آپ کو خود خریدنی ہوں گی۔ ان 4 سوالوں کے جوابوں کے لیے میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے ہیں وہ کس کس مضمون میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو انٹر کروائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے وہ خود سے یہ گوگل وغیرہ سرچ کرنا نہیں جانتے تو آج سے کرنا سیکھ لیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے بڑے کام آئے گی۔ اگر آپ کسی اکیڈمی والے کے پاس جائیں گے، جی میرا داخلہ بھیج دیں، تو وہ آپ سے 2-4 ہزار 6,000 روپے فالتو لے لے گا۔ تو گوگل پر جا کر آپ نے جسٹ یہ لکھنا ہے جی AIOU، ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو پہلا لفظ ہے نا، اے سے علامہ، آئی سے اقبال، او سے اوپن، یو سے یونیورسٹی، یہ آپ لوگوں نے گوگل پہ لکھ کے انٹر کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے AIOU کی آفیشیل ویب سائٹ آ جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پورا ان کا ڈیش بورڈ آ گیا۔ بڑا لمبا چوڑا سسٹم ہے، جو پہلی بار دیکھ رہا ہے، کوئی بھی بچہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کون کون سے مضمون آفر کر رہی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں جو ان کا آفیشیل ڈیش بورڈ ہے، یہاں پر 1 2 3 4 نمبر پر ایکڈیمکس کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایکڈیمکس کے آپشن میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پروگرامز کا آپشن آ رہا ہے۔ پروگرامز میں آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے جی۔ میٹرک کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے اور 12ویں کو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے 3 آپشنز آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ 12ویں جو ہے وہ آفر کر رہی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور سبجیکٹس کون کون سے ہیں۔ یہاں پر جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے جی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ درس نظامی گروپ۔ اب یہ درس نظامی گروپ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے جو 5ویں کے بعد حفظ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر 8ویں میں واپس آتے ہیں، تو وہ بچے ایسا کرتے ہیں کہ 9ویں 10ویں جو ہے وہ درس نظامی میں کرتے ہیں۔ یہ امام بننے کا، قاری بننے کا ایک کورس ہے جو میل فیمیل دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میٹرک انہوں نے درس نظامی میں کی ہے، وہ 12ویں بھی درس نظامی میں کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جن بچوں نے حفظ کیا ہے، انہوں نے میٹرک میں درس نظامی کی تھی، اگر وہ 12ویں بھی درس نظامی میں کر لیتے ہیں تو کسی بھی سرکاری ادارے میں ان کو امام کی، خطیب کی نوکری مل سکتی ہے۔ اس ڈگری کا فائدہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری ڈگری آ رہی ہے جی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ان کامرس، جس کو ہم شارٹ میں ICOM بھی کہتے ہیں۔ وہ بچے جو اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، جو اکاؤنٹس کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، جو بینک کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈگری ان کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ اس کے بعد تیسری جو ڈگری یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آفر کر رہا ہے وہ ہے جی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جنرل گروپ۔ اگر آپ آرٹس میں 12ویں کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو یہ تینوں سبجیکٹ آرٹس کے ہیں، لیکن آپ جنرل سبجیکٹ میں آپ اگر 12ویں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جی زیادہ مشکل سبجیکٹ نہ آئیں، تو پھر آپ جنرل گروپ کے یہ سبجیکٹس لے سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ میری بات پوچھیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، اگر تو آپ حافظ ہیں تو یہ والا جو درس نظامی والی انٹرمیڈیٹ ہے یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی تعلیم بھی مل جائے گی اور دینی تعلیم کے لیے بھی آپ کو آگے بڑھنے میں ہوگا۔ تو اگر آپ نے نارمل جو ہے وہ 10th کی ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ICOM کر لیں۔ ICOM کا فائدہ یہ ہوگا کہ بینک جاب اور جتنی بھی اکاؤنٹس کی جاب ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، اور اکاؤنٹس جاب ملنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا ہے۔ ہر ادارے میں ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو پیسوں کا حساب کتاب کرتا ہے،
تو یہی اکاؤنٹ جاب ہوگی۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بینک شینک کا کام آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ جنرل گروپ میں کر لیں، اس کے بعد آپ پھر آگے وکیل بن سکتے ہیں، کوئی ٹیچر بن سکتے ہیں، یہ آپشنز بھی آپ کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ درس نظامی کا سبجیکٹ لیتے ہیں تو آپ کو کون کون سے سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے، ذرا ایک نظر جلدی سے یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 سال کا یہ درس نظامی کا ہوگا، کورس ہوگا، اردو میڈیم میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر جب آپ داخلہ بھیجیں گے تو پہلے سیمسٹر میں آپ کے 2 کتابیں آئیں گی۔ اچھا، کتابیں آپ نے خود نہیں خریدنی، یونیورسٹی آپ کو پوسٹ آفس کے تھرو بھیجے گی، ٹھیک ہے۔ آپ جو فیس پے کریں گے نا، اب فیس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی ہے، فیس میں کتابوں کے پیسے بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلے سیمسٹر کا جب آپ داخلہ بھیجیں گے تو پہلی جو کتاب آئے گی وہ قرآن حکیم کی ہوگی اور دوسری کتاب ہوگی حدیث کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جب آپ پڑھیں گے، اسائنمنٹ لکھیں گے، پیپر دیں گے، تو اس کے بعد دوسرے سیمسٹر کا آپ کو داخلہ بھیجنا ہوگا۔ دوسرے سیمسٹر میں پہلی کتاب ہوگی فقہ کی اور دوسری کتاب ہوگی اصول الفقہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے سیمسٹر کی بات کریں تو تیسرے سیمسٹر میں آپ کی پہلی کتاب ہوگی عربک کی، دوسری ہوگی اردو کی، سندھ والوں کے لیے سندھی ہوگی، اور تیسری ہوگی انگلش کی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح چوتھے سیمسٹر کی بات کریں تو چوتھے سیمسٹر میں اسلامیات ہوگی، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ہوگی، اردو ہوگی، سندھ والوں کی سندھی ہوگی، اور انگلش پارٹ 2 ہوگا۔ تو یہ 4 سیمسٹر جو کہ 6 مہینے کے ہوں گے، اگر آپ درس نظامی میں انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی اور آپ کو درس نظامی میں 12ویں کی سند مل جائے گی۔ اب ہم پیچھے چلتے ہیں دوبارہ، اور ہم جو لوگ کامرس میں انٹرمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا واسطہ کون کون سی کتابوں سے پڑے گا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں جناب آپ کی جو بکس آئیں گی وہ اسلامیات کی بکس آئے گی، نان مسلم کو ایتھکس آئے گی، پھر پاکستان سٹڈیز آئے گی جسے ہم معاشرتی علوم بھی کہتے ہیں، تیسری کتاب اردو کی آئے گی اور چوتھی کتاب انگلش کی آئے گی، ٹھیک ہو جی۔ پہلے سیمسٹر میں یہ 3 سبجیکٹ بالکل آسان ہیں، اسلامیات، پاکستان سٹڈیز اور اردو، ٹھیک ہے جی۔ انگلش میں شاید آپ کو تھوڑا سا ٹف ہو، لیکن ٹف والی کوئی بات نہیں، زیادہ تر گرامر ٹائپ ہوتی ہے، آپ تھوڑے سے اصول سیکھ لیں تو آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اچھی اسائنمنٹ بھی لکھی تو پھر بھی آپ پاس ہو جائیں گے۔ پھر جناب جب آپ لوگوں کا دوسرا سیمسٹر آئے گا تو پھر آپ کا جو واسطہ ہے وہ اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ سے پڑے گا۔ اچھا، اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے، بہت مزے کے سبجیکٹ ہیں، میں بھی اپنے چینل پر ان سبجیکٹس کے بارے میں پڑھاتا رہتا ہوں، اور ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمام یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں لیکچر ڈال دوں۔ تو اس میں جب آپ دوسرے سیمسٹر میں آئیں گے تو آپ کے پاس بیسکس آف اکاؤنٹنگ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ کیسے آپ نے کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے حساب کتاب کرنا ہے، پیسوں کا لین دین کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے کمپیوٹر میں اس کی انٹری، اس کا ریکارڈ کیسے کرنا ہے، یہ بک آپ کو سکھائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب آئے گی جی پرنسپل آف کامرس۔ اگر آپ زندگی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ تجارت کے اصول کیا ہیں۔ پھر آئے گی جی تیسری کتاب کمرشل جیوگرافی کی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان سٹڈیز کی بہن ہے، اس میں بھی وہی بتایا جاتا ہے جی پاکستان میں کتنے پہاڑ ہیں، پاکستان میں معدنیات کتنی ہیں، اس طرح کی باتیں جیسا کہ آپ مطالعہ پاکستان میں یا سوشل سٹڈی میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ جو تیسری ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس میتھ، بزنس میتھ جو ہے وہ دوسری میتھ سے آسان ہوتی ہے، اس میں اتنی لمبی چوڑی کیلکولیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں الجبرا وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جیومیٹری نہیں ہوتی، سمپل سی میتھ ہوتی ہے، اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر ہم بات کریں تیسرے سیمسٹر کی تو تیسرے سیمسٹر میں آپ کو انگلش کی کتاب کا پارٹ 2 آئے گا، اردو آئے گی، اور سندھ والے بچے جو ہیں وہ سندھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بزنس اکاؤنٹنگ آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر ڈیفینیٹلی آپ یہ کورس کریں گے پھر کہیں جاب کریں گے تو بزنس کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیسے حساب کتاب جو ہے وہ مینیج کرنے ہیں۔ پھر اسینشیل آف کامرس آئیں گی۔ پچھلے سیمسٹر میں آپ کامرس کا تعارف کریں گے کہ کاروبار کے بارے میں کون کون سے اصول ہوتے ہیں، جن اصولوں کو مد نظر رکھ کے کاروبار کیا جاتا ہے۔ تیسرے سیمسٹر میں آپ کو تھوڑا پریکٹیکل ٹچ دیں گے۔ اچھا، اسی طرح چوتھے سیمسٹر کی بات کریں تو یہاں پر سیکریٹریل پریکٹس آئے گی، یہ بھی ایک تھیوری ٹائپ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ بینکنگ کی بک آئے گی، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بینک میں کتنے طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی تھیوری کی بک ہوگی۔ پھر اکنامکس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ جو معاشیات کے جو ہیں وہ کیا رول ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ کم سے کم پیسے لگا کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چوتھی اور آخری بک اسٹیٹسٹکس کی ہوگی، یہ بھی ایک میتھ کی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن بڑی آسان اور بڑے مزے کی بک ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو آئی کام کریں گے ان کا جو واسطہ ہے وہ ان کتابوں سے پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی جرنل سبجیکٹ کی۔ جو بچے جرنل سبجیکٹس میں جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی 2 سال کا ہوگا، انگلش اردو میڈیم دونوں ہوں گے۔
پہلی کتاب آئی قوم والوں کی طرح جی آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا جی اسلامیات سے، پاکستان اسٹڈی سے، اردو سے اور انگلش سے. یہ آئی قوم کے اور ایف اے کے پہلا سیمسٹر ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے سیمسٹر میں جب آپ جائیں گے تو دوسرے سیمسٹر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کتابیں آئیں گی اردو کی، انگلش کی اور ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے. ایجوکیشن بھی نارمل تھیوری کا سبجیکٹ ہے. تیسرے سیمسٹر میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے. یہ دیکھیں نیچے بہت ساری بکس مینشن ہیں. تو تیسرے اور چوتھے سیمسٹر میں آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کے 3 سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں. اب سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ یہ اقبالیات ہیں. اگر شعر و شاعری کا شوق ہے تو یہاں سے جو ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں اکنامکس ہے جی، بچوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، گھر کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے جی، پودوں کے بارے میں، پلانٹ کے بارے میں جو ہے، اپنے صحت کے بارے میں ہے. تو ان میں سے ہیومن رائٹس کے بارے میں ہے. جو بھی 3 سبجیکٹ آپ کو آسان لگیں گے وہ آپ تیسرے سیمسٹر میں رکھیں گے. اور اسی طرح پھر جو چوتھا سیمسٹر ہے اس میں بھی آپ یہاں سے اپنی مرضی کے 3 سبجیکٹ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ کے یہ سبجیکٹس ہو گئے. اب ہم آخری جو ہے وہ سوال اس کی بات کرتے ہیں کہ فیس کتنی ہوگی. تو فیس کے لیے میں آپ کو یہاں پر لے کر چلتا ہوں اور یہاں سے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے انٹر کرتے ہیں تو فیس دے کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کتنی فیس ہوگی؟ ابھی آپ اسکول میں جاتے ہیں جی، کالج میں جائیں گے، کالج والے 50,000، پرائیویٹ والوں کی بات کروں 50,000 آپ سے فیس مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ اتنا. یہاں پر ہر سیمسٹر کی آپ کی جو فیس ہے وہ ہوگی 4,430 روپے. ٹھیک ہے. پہلے سیمسٹر کی فیس زیادہ ہوتی ہے، آنے والے سیمسٹر میں شاید یہ فیس کم ہو جائے. تو یعنی اگر آپ فکس بھی کر لیں نا 4,000 تو تقریباً 15 سے 16,000 روپے میں یا 17,000 روپے میں آپ پوری 12ویں کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ 16-17,000 آپ کو اکٹھے نہیں دینے، 4 قسطوں میں دینے ہیں. 4,430 روپے کر کے آپ نے یہ پیسے ادا کرنے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں جی کہ میں آپ کو مکمل انفارمیشن یہ میں آپ کو 2025 کی اپڈیٹڈ فیس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو مکمل انفارمیشن دے پایا کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے انٹر کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے سبجیکٹ آفر کر رہا ہے، بکس کون کون سی پڑھنی ہوں گی، فیس کتنی ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو خود سے بکس نہیں خریدنی. یہ جو 4,400 کچھ روپے ہیں اس کے اندر کتابوں کے پیسے شامل ہوتے ہیں. کتابیں آپ کو یونیورسٹی والے خود بھیجیں گے. تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کر کے اس کا اظہار کرنا ہے. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کا بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے کے متعلق کوئی سوال ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیں، ویڈیو بنا کر آپ کو گائیڈ کر دوں گا. ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.